السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ شروع کرتے ہیں اپنی آج کی انٹرسٹنگ سی ویڈیو کو، جس کا عنوان ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے چند حقائق۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ پاک کے 4 بڑے فرشتوں میں سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں، ان کے کام، ان کی ذمہ داری، ان کی جسامت اور قرب قیامت کے وقت ان کے اہم کام کی بات کریں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام فرشتوں میں سے اللہ پاک کے سب سے قریب موجود ہیں۔ آپ کے اور اللہ رب العزت کے درمیان، آپ کے اور اللہ پاک کے درمیان صرف 7 نوری پردوں کا فاصلہ ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام، اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام اور آخر پہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ ناظرین، اسرافیل کا لفظ اسراف سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کثرت اور زیادتی کے، اور یہ لفظ ان کے بارے میں اس لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ فرشتوں میں سب سے زیادہ پر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہیں، اور وہ پر اس قدر پھیلے ہوئے ہیں کہ ان کا ایک پر مشرق میں ہے تو دوسرا مغرب میں، اور تیسرا پر انہوں نے اپنے اوپر اوڑھ رکھا ہے، جبکہ ان کا چوتھا پر 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے فرشتے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جب سے پیدا کیا ہے، تب سے ان کی ذمہ داری سور پھونکنے پر لگا دی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو سور اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دے رکھا ہے، وہ شیشے کے موتی سے بنا ہوا ہے، اور اس میں اتنے سوراخ ہیں کہ جتنی قیامت تک آنے والی روحیں، اور کسی ایک سوراخ سے 2 روحیں نہیں نکل سکتی، جبکہ اس کے دہانے کا کام اتنا بڑا ہے، جہاں پر آپ نے منہ لگا رکھا ہے، کہ جتنا اس پوری زمین اور آسمان کی گولائی ہے۔ تو دوستو، اس سور کے سائز کو سمجھ کر آپ ان کی جسامت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ آپ کا نزول قریب ہے اور آپ کی نظریں عرش کی طرف ٹکی ہوئی ہیں کہ کب اللہ پاک حکم فرما دیں کہ سور پھونک دو، اور میں سور پھونک دوں۔ جب سے یہ پیدا کیے گئے ہیں، اسی وقت سے بنا پلکے جھپکائے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ اشارہ ہوگا، یہ سور پھونک دیں گے، اور اس طرح پورے عالم کے اندر قیامت برپا ہو جائے گی۔ احادیث مبارکہ میں بیان ہوتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا، اور اس کا انعام اللہ پاک نے یہ دیا کہ پورا قرآن پاک ان کے ماتھے پر لکھ دیا، جو ان کے لیے ایک بہت بڑا انعام اور اعزاز تھا۔ اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کی وجہ سے سب سے پہلا حکم لوح محفوظ پر لکھا ہوا حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے، اور قرب قیامت جب اللہ تعالیٰ انہیں سور پھونکنے کا حکم دے گا، اس وقت ہر زندہ چیز لرز اٹھے گی، لوگ ایسے بھاگیں گے جیسے وہ مدہوش ہوں۔ اس دن انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا اور اپنے ماں باپ سے بھی، ان کو بچانے نہیں جائے گا، ان کو نہیں پہچانے گا جس دن سور پھونکا جائے گا۔ بس جس دن سور پھونک دیا جائے گا، اس دن نہ ہی تو رشتہ دار رہیں گے اور نہ ہی لوگ ایک دوسرے کی بات مانیں گے۔ یہ آوازیں اتنی خوفناک ہوں گی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آواز کو سن کر شیطان اور اس کے چیلے ایسے بھاگ کھڑے ہوں گے اور پناہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اس دن وہ لوگ دیکھیں گے جو اس کائنات کو محض صرف اتفاق قرار دیتے تھے، مگر اس روز ان کے چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے اور سیارے اپنے مدار سے نکل کر گرنا شروع ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، زمین چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بکھرنے لگے گی، سمندر میں آگ لگ جائے گی اور یہ پھٹ کر ایک دوسرے میں جا ملیں گے، ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا اور کائنات کی ہر شے فنا ہو جائے گی، اور جہاں سے اس کائنات کی شروعات ہوئی اسے ایسے ہی لپیٹ دیا جائے گا جیسے یہ تخلیق سے پہلے تھی، حتیٰ کہ خود حضرت اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے اور ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ باقی رہے گی تو صرف اللہ پاک کی ذات۔ زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے، اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات ہمیشہ باقی رہے گی۔ اللہ پاک فرمائیں گے،
آج بادشاہت کس کی ہے؟ جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر جب اللہ رب العالمین چاہے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا، اور پھر وہ سور پھونکیں گے، اور پھر تمام مخلوقات دوبارہ سے زندہ ہو کر اپنی اپنی قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے نکلے گی، اور کافر کہیں گے یہ دن تو بہت سخت ہے، اور مومن اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے یہ ہمارا پروردگار ہے اور اسی کا شکر ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو موت سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس امید کے ساتھ کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا رکھیے بہت سارا خیال، دعاؤں میں رکھیے ہم سب کو یاد، فی امان اللہ۔